السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ بزرگوں اور عزیز نوجوان، اس دنیا میں عام عادت ہے
کہ جو شخصیت جس قدر کو وقار ہوتی ہے اسی قدر اس کی بات، اس کی گفتگو، اس کی تقریر یا اس کی تقریر کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی بات رعایا کے لیے حکم کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک عالم کی بات کا جو وقار اور اعتبار ہوتا ہے ایک جاہل کی بات کا نہیں ہوتا۔ ایک عقل مند کی بات کے اندر جو سنجیدگی ہوتی ہے، متانت ہوتی ہے، ایک دیوانے کی بات کے اندر نہیں ہوتی۔ تو فرق مراتب کے اعتبار سے انسان کا یہ حال ہے، تو خالق انسان کا کیا حال ہے؟ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے کا کیا حال ہونا چاہیے؟ جس کی گفتگو، جس کی بات اور جس کا کلام آج ہمارے بیچ موجود ہے، ہم اس کو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، ہم اسے اپنی آنکھوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ اس گفتگو کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ عام گفتگو نہیں ہے۔ جب اس کتاب کو آپ کھولیں تو کھولتے ہی اس کتاب نے اپنے پڑھنے والے کو یہ یقین دلایا، باور کرایا کہ اس کے اندر کسی طرح کی کمی اور کوتاہی نہیں پا سکتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی بھی انسان کچھ لکھتا ہے، ایک کتاب لکھتا ہے، ایک آرٹیکل تیار کرتا ہے، تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، اس لیے وہ اعتذار پیش کرتا ہے، مقدمہ میں اعتذار پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ کتاب جو ہمارے بیچ میں پائی جا رہی ہے، اس کا جب مقدمہ شروع ہوتا ہے تو اس نام سے شروع ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر زغلول النجار نے لکھا ہے کہ کتنے غیر مسلم عرب نے صرف اس نقطے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی شروعات ہی اس بات سے ہو رہی ہے کہ اس کتاب میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر بات یہ بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کتاب نے پوری انسانیت کو چیلنج کیا۔ زبان و بیان کے مالکوں کو چیلنج دیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر پورے انس و جن مل کر کے اس کتاب کے جیسے لانا چاہیں تو کسی صورت میں نہیں لا سکتے، اگرچہ سب کے سب اکٹھا ہو کر کے ذہن ملا کر کے بنانا چاہیں لیکن پھر بھی اس کے جیسے نہیں لا سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج تھا اور آج تک یہ چیلنج باقی، بلکہ اللہ پاک نے اس کتاب کے نزول کے لیے اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کہ جس نبی کا اس کے لیے انتخاب فرمایا وہ امی نبی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور پھر ان کی زندگی جن کے بیچ میں یہ کتاب اتری بالکل نمونہ تھی ان کے بیچ میں۔ چنانچہ آپ کو لوگوں نے صادق، سچا، امین، امانت دار کا خطاب دے رکھا۔ ان کے اندر ایسی سچائی تھی کہ لوگوں نے صادق کہنا شروع کر دیا تھا، ان کے اندر ایسی امانت داری تھی کہ لوگوں نے امین کہنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے انسان پر اس کتاب کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن تک اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری صاحب کتاب نے لے لی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی رکھی گئی کہ
کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو فائنل اتھارٹی ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، اسی لیے پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کے اوپر گواہ بھی ہے، ان کتابوں میں جو کمیاں اور کوتاہیاں تھیں اس کے لیے حجت بھی ہے۔ آج یہ کتاب ہمارے بیچ میں پائی جاتی ہے، اس کے بہت سارے معجزے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کتاب کا سب سے اہم معجزہ یہ ہے کہ یہ کتاب انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب نے انقلاب پیدا کیا ہے، چنانچہ جس کسی نے بھی اس کتاب کو سنا اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، اور جس کسی نے اس کتاب کو پڑھا اس کی زندگی بدل کر رکھ گئی۔ تاریخ گواہ ہے، ولید بن مغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جب سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے واللہ ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ لمورج وان اعلاہ لمثمر وما یقول هذا بشر۔ اللہ کی قسم، اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کے اندر تازگی ہے، اس کا نچلا حصہ سہلار ہے اور اوپری حصہ پھلدار ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے تلوار سونت کر نکلتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ کے غرض سے، لیکن جب سورہ مریم کی سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنی کہ دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کا بادشاہ اسحمہ اس کے سامنے